بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات کلاس 10، سبق نمبر 3، عائلی زندگی، صفحہ نمبر 101۔ بیٹا آج جو سبق ہم شروع کر رہے ہیں اس میں ہم عائلی زندگی یعنی خاندانی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے۔ خاندان سے متعلق اس کے ساتھ جو رشتے جوڑے ہوئے ہوتے ہیں، جس میں خاندانی نظام ہے، زوجین کے حقوق ہے، ماں باپ یا اولاد کے جو حقوق ہے اور اس کی اہمیت اور مختلف رشتوں کے بارے میں ہم اختصار کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے عائلی زندگی سے مراد خاندانی زندگی ہے۔ خاندانی زندگی اور گھریلو زندگی اس سے مراد ہے، یعنی انسان پیدائش سے لے کر موت تک ساری زندگی اپنے خاندان میں گزارتا ہے، اور خاندان کے افراد مختلف رشتوں کی بنا پر ایک دوسرے سے منسلک ہوتے ہیں، جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اصل میں یہ عائل کا لفظ ہے، عربی میں بیوی اور گھر کے دیگر افراد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور عائل کی جمع عیال ہے، اور عیال کا لفظ صرف بیوی کے لیے استعمال نہیں ہوتا بلکہ کنبہ اور خاندان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور کنبہ و خاندان میں پھر آپ لوگ جانتے ہیں کہ والدین، اولاد اور دیگر اقربا، رشتہ دار وغیرہ سارے آتے ہیں۔ انسانی تمدن کی ابتدا میں بھی خاندانی نظام سے ہوئی، اور اس کی بقا کے لیے بھی اس کا قیام ضروری ہے۔ گویا خاندان معاشرے کا بنیادی جز ہے۔ خاندان جو ہے ہمارا جو معاشرہ ہے ارد گرد، اس کا بنیادی جز ہے، اور معاشرے کے اثرات خاندان پر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ اگر معاشرہ خوشحالی اور اسلامی طرز زندگی پر گامزن ہوگا تو خاندان پر اس کے اچھے اثرات پڑیں گے۔ اسلام نے انسانی معاشرے میں ایک مضبوط خاندانی نظام کے قیام کو بڑی اہمیت دی ہے۔ زوجین جو شوہر اور بیوی خاندان کے دو اہم ستون ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ اس طرح نکاح ایک جوڑے کے درمیان عائلی زندگی کی جائز بنیاد فراہم کرتا ہے، جس کے نتیجے میں پاکیزہ تعلقات وجود میں آتے ہیں۔ قرآن نے رشتے ازدواج کو احسان کا نام دیا ہے، جس کا مطلب ہے قلہ بند ہو کر محفوظ ہو جانا۔ رشتے ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد زوجین محسن یعنی قلہ بند یا محفوظ ہو جاتے ہیں۔ غیر اخلاقی حملوں سے بچاؤ کے لیے انہیں ایک مضبوط دیوار اور حصار مل جاتا ہے۔ حصار قلعے کو کہتے ہیں جس میں انسان محصور ہوتا ہے، بند ہوتا ہے۔ ہر ایک دوسرے کے لیے شریک رنج و راحت، رنج تکلیف کو کہتے ہیں، غم کو کہتے ہیں، راحت خوشی کو کہتے ہیں، بے لوث اور غم گسار ہوتا ہے، اور مشکلات و مسائل کے حل میں دونوں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں۔ اچھا، انسان خاندانی نظام کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو خاندانی نظام کی جو بنیاد ہے، جو نکاح سے وجود میں آتے ہیں اور پھر انسانی نسل کا ارتقاء اس سے ہوتا ہے، تو وہ نکاح کے ذریعے تو پھر ہم خاندان میں جو زوجین ہے، جو دو اہم فرد ہے، اس کے ایک دوسرے پر جو حقوق بنتے ہیں، اگر وہ ہم بیان کریں گے تو یہ جو سبق کے الفاظ ہے وہ آسانی کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پہلا خاوند کے حقوق ہے یا بیوی کے جو فرائض ہے کہ وہ بیوی جو ہے وہ اطاعت گزار، اور بیوی کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اپنے شوہر کی فرمان بردار اور اطاعت شعار رہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو نیک بیویاں ہیں وہ اپنے مردوں کے حکم پر چلتی ہیں اور ان کی عدم موجودگی میں ان کے مال و عزت کی حفاظت کرتی ہے۔ دوسرا فرض یہ ہے بیوی کی کہ مال و عزت کی حفاظت کرے۔ شوہر کی غیر موجودگی میں
وہ اس کے گھر بار، مال، بچوں اور اپنی عزت کی حفاظت کرے، یہ بیوی کی فرض ہے، اور اس کے راز کو کسی کو نہ بتائے۔ اسی طرح اپنے شوہر کو خوش رکھے۔ عورت کے لیے لازمی ہے کہ اپنے شوہر کو راضی اور خوش رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی سے کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ تو اسی لیے بیوی کو چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ شکر گزار بھی ہو، کیونکہ شکر و صبر کے سبق میں ہم پڑھ چکے تھے کہ شکر کرنے سے اللہ تعالیٰ اور بھی نعمتوں کو وہ بڑھا دیتے ہیں۔ تو جو شوہر اس کو جو چیزیں دیتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کے احسانات کا شکریہ ادا کرے، اور زیادہ مطالبات اپنے شوہر سے نہ کرے کہ وہ اس کی بس کی بات نہ ہو اور وہ مجبور ہو کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف نہ جائے۔ اسی طرح اپنے شوہر کی خوشی کے لیے وہ مناسب جو ہے سنگار اور اپنے آپ کو جو ہے مزین کرے، تاکہ اس کا شوہر اس کو دیکھ کر خوش ہو جائے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عورت کے لیے لازمی ہے کہ مناسب بناؤ سنگار کرے تاکہ شوہر اسے دیکھے تو اسے خوشی حاصل ہو۔ اسی طرح جس طرح بیوی کے شوہر پر حق ہے تو بیوی کے حقوق بھی ہے، یا شوہر کے اس کو ہم فرائض کہتے ہیں کہ شوہر کے لیے کیا فرض بنتا ہے کہ وہ بیوی کے لیے وہ کرے۔ تو سب سے پہلا یہ کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے، اور بیوی کے ساتھ محبت اور شفقت کا رویہ کرے، یعنی معمولی باتوں پر شوہر اس کو یا مارتا ہے یا اس کو ڈانٹتی ہے، تو اسی لیے شوہر کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے رویے، اپنے اخلاق کو ٹھیک کرے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم میں سے بہتر ہوں۔ اسی طرح شوہر کو چاہیے کہ وہ حق مہر ادا کرے بیوی کو، اور وہ خوشی سے، یہ مرد جو ہے وہ خوشی سے عورت کا حق مہر ادا کرے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور عورتوں کا ان کا حق مہر خوشی سے دے دیا کرو، ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے تم کو کچھ چھوڑے تو شوق سے کالو۔ تو اسی لیے مرد کو چاہیے کہ وہ بیوی کو حق مہر ادا کرے۔ اسی طرح بیوی کا مرد پر جو ہے نان نفقہ ہے، یعنی اسلامی قانونی جو اسلام کا جو قانون ہے اس میں یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ گھر کا نگران ہوتا ہے۔ مال خرچ کرنا، گھر بار، بیوی اور بچوں کے تمام جائز ضروریات کو پورا کرنا مرد کی ذمہ داری ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا نا، انسانی اعمال کے پلڑے میں جو چیز سب سے پہلے رکھی جائے گی وہ اس کا اپنے کنبے پر کیا ہوا خرچ ہے۔ تو اپنے آپ سے بخیل نہیں بنانا ہے، بلکہ اپنی بس کے مطابق جو آپ کے پاس جو مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے خود بھی کھا لو، اور اپنے بیوی بچوں پر وہ کچھ حصہ اس کا خرچ کرو۔ اسی طرح بیوی پر عدل و انصاف، زیادہ بیویاں ہیں تو ان کے درمیان عدل و انصاف سے کام لینا، اور ظلم زیادتی نہ کرنا، بلکہ شفقت اور محبت کے ساتھ اس کے لیے زندگی گزارنا۔ اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری ہی جانوں سے تمہارے جوڑے پیدا کیے ہیں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت و رحمت پیدا کی ہے۔ تو بیوی سکون کا ذریعہ ہے، اور انسان جب باہر کے کاموں سے تک کر گھر آ جاتے ہیں تو اس کی بیوی جو ہے تسکین کا سب سے بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اچھا، آگے یہ زوجین کے حقوق و فرائض ہے، ہم پڑھ چکے ہیں۔ نیکسٹ پیج پر مختصر، چونکہ ویڈیو مختصر ہے، ہم اولاد کے حقوق کی طرف آتے ہیں، جو حدیث میں نے پڑھا ابھی وہ سارے اس میں موجود ہے، آپ یہ ضرور پڑھیں گے۔ اور اولاد کے حقوق میں سب سے پہلے یہ ہے کہ حفاظت جان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے قبل انسانیت کی جہالت اور سنگدلی کا دور تھا،
تو لوگ جو ہے اپنے اولاد کو ناحق جو ہے قتل کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو منع کیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے اہل ایمان اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو دوزخ سے بچاؤ. تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اولاد کی اچھی تعلیم، پرورش اور اچھی تربیت کا اہتمام کرے، پھر اچھی جگہ ان کی شادی کرے، اولاد کے درمیان عدل و انصاف قائم رکھے. والدین کی وفات کے بعد بھی اولاد صالحہ ان کے اعمال نامہ نیکیوں میں اضافہ کا سبب بنتی رہتی ہے. تو اولاد کے والدین کے میں مختصر حقوق بیان کرتا ہوں کہ سب سے پہلے اس کی حفاظت جان ہے، پھر عقیقہ و ختنہ ہے. بچے کی پیدائش کے بعد سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ اسے نہلا کر دھلا کر دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے. پھر کسی بزرگ بندے کی گٹھی پلوائی جائے اور برکت کی دعا کی جائے اور بچے کا خوبصورت سا نام رکھ کر سر منڈوایا جائے اور بچے کی بالوں کے برابر چاندی تقسیم کی جائے اور ختنہ کیا جائے. اسی طرح رضاعت کے جو معنی ہے دودھ پلانا وغیرہ، اللہ تعالیٰ نے بچے کو دودھ پلانے کی مدت 2 سال مقرر فرمائی ہے. تو بچے کو جو ہے دودھ وغیرہ کا انتظام کرے، اس کو اچھی تعلیم و تربیت دے اور بچے کے ساتھ محبت و انصاف کا معاملہ کرے، اور جس طرح سبق میں انہوں نے لکھا ہے کہ نکاح وغیرہ شادی کا پروگرام کرے. اسی طرح والدین کا جو حقوق ہے، حق ہے بچوں پر کہ بچے اچھے اخلاق کے ساتھ والدین کے ساتھ پیش آئے، شکر گزاری کا معاملہ کرے، والدین کے اطاعت گزار بچے بن جائے اور ماں باپ کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلق رکھے. اسی طرح یہ کوشچن ہے، یہ 4 کوشچن ہے، آپ نوٹ سے یاد کریں گے. ما علینا الا البلاغ.